پہلی تھی اس طرح کی کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ شرک نہیں کرتے ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، مجھے 100% ایشورٹی ہے. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ جب یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کلی مدد اللہ کی طرف سے ہے، علی وہ مدد کریں گے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، رائٹ؟ بالکل. تو اگر یہی مائنڈ سیٹ سر دیکھیں، جو اقوام میں شرک آیا تھا وہ شرک اسی طرح ہوا تھا نا کہ وہ عقیدہ بگڑتا نچلوں تک جب گیا تو وہ پھر انہوں نے تو آپ دیکھا نا دیکھ شریعت کو چینج نہیں کر سکتے. تو میں آپ اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں. اگر ایسے کوئی خدشہ ہوتا نا تو وہ بیان کرتے. کوئی حدیث ہوتی نا کہ آپ جو ہے دوسروں سے مدد نہ مانگیں کیونکہ دوسروں نے بھی اسی طرح مانگا، مدد مانگ کے وہ مشرک ہو گئے. نہیں ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سورج کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سورج سے میں پھر سورج کو اللہ جو طاقت اور ہیٹ دیتے ہیں وہ سورج وہ مجھے دیتا ہے، تو میں سورج سے مدد مانگ سکتا ہوں. سورج اگر کوئی سننے والی چیز ہے تو مان لو بھائی. اگر سورج اگر زندہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سورج کو اگر کوئی آپ مان لیا نا، اگر کوئی مانگتا ہے سورج سے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ ایک فضول کام کر رہا ہے کیونکہ سورج جو کوئی زندہ جان تھوڑی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہی ہو کہ سورج کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ آپ مثلا میں اس پین سے مانگتا ہوں نا، اس پین سے ایک پین تو جو ہے میری مدد کر. اب یہ پین سنتا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اب میں نے ایک فضول کام کیا نا، میں مشرک تھوڑی ہوں. میں نے سورج سے اگر طلب کیا، دیوار سے طلب کیا یا پتھر سے طلب کیا، اگر میں نے اللہ سمجھ کر طلب کیا تو میں مشرک ہوں. اگر میں نے اس کو ڈیٹی سمجھ کر، رب سمجھ کر، اس کو ایک چھوٹا الہ یا بڑا الہ جو بھی ہے سمجھ کے میں نے طلب، وہ تو شرک ہے. لیکن میں نے اس طرح نہیں کیا. میں نے کہا کہ بھائی جو ہے میں سورج سے مانگتا ہوں، سورج سنتا ہی نہیں ہے بھائی میری. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضول کام ہے. اجازت دے، یہ فضول کام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ویسٹ آف ایفرٹ ہے. یہ شرک نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے طلب کرتا ہوں نا، ابھی آپ سے طلب کرتا ہوں تو آپ میرے لیے کام کریں. آپ کو سنائی نہیں دیتی کیونکہ میری آڈیو میوٹ ہے، یا آپ کی وہ آپ کا ہیڈ فون کام نہیں کر رہا. ہاں، تو یہ ایک ویسٹ آف ایفرٹ ہے، یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام سے مانگتا ہوں، وہ میری سنتے ہیں، وہ مدد کر بھی سکتے ہیں. تو سر اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ زیادہ مدد کے حقدار نہیں کہ ان سے مدد مانگی جائے؟ وہ تو زندہ بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی مانگے، بالکل مانگے. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ سے جب بڑا موجود ہے، عیسیٰ کا امام جب موجود ہے نا، بالکل مانگ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سمجھ کر نہیں. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام سے جب بڑے موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جب امام موجود ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 12ویں امام، آپ کی کتابوں میں اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، اس کا اقتداء کریں گے، اس کے خادم ہوں گے. ان سے کیوں نہیں مانگے جب اس کے؟ لیکن اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتا ہے اس عنوان کے ساتھ کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو شرک ہے. اگر اس عنوان سے نہیں مانگتا، اس سے مانگتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، مومن ہے. مومنین جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک مہربان آدمی ہے. اے عیسیٰ ابن مریم، تجھے تیری ماں کا واسطہ فلان کام میرے لیے کرو. اگر کرنا چاہے بالکل حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا حکم نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ کام کرے، لیکن اس سے منع نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے معجزات تھے نا، آپ کی کتابوں میں، یا حدیث نہیں ہماری کتابوں میں، سب انبیاء کے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور ان کے علاوہ ان سے زیادہ تھے ہمارے پیغمبر کے پاس. یعنی جو متفرق تھے، جو عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس متفرق تھے نا، وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور ان سے زیادہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ولی ہیں، ہمارے یعنی سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمارے کنگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ زندہ ہیں بالکل. ان کے زندگی اور مردگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہمارے شاہد اعمال ہے. لیکن سر پھر آپ دیکھیں، بائی دی وے آپ کو یہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار کہ دیکھو، اگر میں آپ سے کوئی پانی کا گلاس مانگتا ہوں تو یہ بھی میں مدد مانگ لوں. جب میں یہ مدد والا کویسچن کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غیبی مدد. جب میری کوئی بھی نہیں سن پاتا، تب مجھے فرق کیا ہے بھائی؟ فرق کیا ہے سر؟ فرق یہ ہے نا کہ میری کشتی جب ڈوب رہی ہے سمندر میں تو میں اللہ کو ہی پکاروں گا نا، کسی کو تو نہیں. اللہ کو پکارو. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر آپ نے کوسٹ گارڈ کو، اگر آپ نے فون کیا نا، کوسٹ گارڈ کو، نیوی کو فون کیا، مشرک ہو گئے. مشرک ہو گئے. یا کیپٹن کو کال کرو، کیپٹن صاحب پھینک دو یار، رسی پھینک دو، میں ڈوب رہا ہوں. سب بات سنیں، اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تم مجھے شفا دیتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. بالکل، کیونکہ ہر انسان دل میں مومن ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا انکار ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ، جو اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت واضح دلیل ہے اللہ کے وجود کا. جو بھی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے وہ صرف زبانی انکار کرتا ہے، حقیقی طور پہ کوئی اللہ کا انکار نہیں کرتا. کیونکہ وہی لوگ جو کہتے ہیں ایتھیسٹ جو لوگ ہیں نا کہ اللہ ہے نہیں،
وہی جب بیمار ہوتے ہیں، جب سب وسائط قطع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ابھی آپ کا علاج نہیں ہے، آپ کو کینسر، آپ مرنے والے ہیں، تو اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، پرے کرتا ہے. جب کشتی ڈوب رہا ہوتا ہے نا، وہی ایتھیسٹ جو کہتا ابھی تک وہ مناظرے کرتا تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اب جب مرنے کا وقت ہو گیا، یقین آ گیا، اب جو ہے وہ دعا کرتا ہے. یہ سب کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے وجود پر علم، ان سب کو پتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے. زبانی طور پہ لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں، انکار کا اظہار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے نا، جب کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ. ایک ایسا طاقت ہے کہ وہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ نہیں ہے. ظاہری اسباب مثلا کیا، آپ کشتی ڈوب رہی ہے نا، کوسٹ گارڈ ہے مثلا، نیوی ہے، یا دوسرا کشتی والا کوئی آ کے آپ کو نکال دے گا، یا کوئی مستری وہاں پہ مل جائے نا، کشتی کو اسی وقت اصلاح کر دے، ریپیئر کر دے. یہ ظاہری اسباب نہیں ہیں. تو یہ ظاہری اسباب جب کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس پہ یقین ہے، تو اس کو پکارا جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، لیکن ظاہری اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، اور ظاہری اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے، یعنی کہ اللہ کے بغیر، غیر اللہ پہ. یا اللہ کے، دیکھیں اللہ سے مستقل ہو کے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کے اذن سے ظاہری اسباب بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ظاہری اسباب جو ہے نا، آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں نا، ظاہری اسباب آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ظاہری اسباب آپ کو کروڑ پتی بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو شہید بھی کر سکتے ہیں. یہ سب ظاہری اسباب ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں سر، ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اور آپ نے ایک تھنکنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ اگر میں یا علی مدد کہتا ہوں تو کلی طاقت کا سرچشمہ اللہ کو مان کر کہتا ہوں، اور حضرت علی کو اس کرتا ہوں کہ حضرت علی کو اللہ نے جو عطا کیا ہوا ہے وہ اس سے مجھے عطا کریں گے، رائٹ. اب دیکھیں، اب جو مثال کے طور پہ ہر مسلک میں، ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کم عقل لوگ ہوتے ہیں. اب شیعہ کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں. اچھا مجھے ایک بات کا بتاؤ، آپ بتاؤ، اللہ کی ہدایت اچھی ہے، بڑی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بڑی ہے؟ ہدایت مینز فرمانبرداری، یا عطا ہدایت اللہ کی ہدایت بڑی ہے. ہاں، اللہ کی ہدایت بڑی ہے، یا رسول اللہ کی ہدایت اچھی ہے، زیادہ وسیع ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت؟ ہدایت مینز ہادی، گائیڈنس. گائیڈنس. اللہ کی ہدایت بڑی ہے، یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان دونوں کا اگر کمپیئر کریں، پرائیورٹی کس کی ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں، نبی جی آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا تو میرے ذمہ ہے. تو اللہ کی میں عرض کر رہا ہوں کہ پرائیورٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرائیورٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو لائٹ ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ زیادہ گارنٹیڈ ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گارنٹیڈ ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے حضور کی مان کر چلنا پڑے گا، ظاہر بالکل یہی بات ہے نا کہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں بھائی. ان کو ہم نے سامنے لانا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتا ہے تو سامنے تو کبھی اللہ نہیں آیا نا کہ ہمیں بلا دے، ہمیں سمجھا دے. بھائی اس طرح تو نہیں، ایک کلاس روم اللہ کا، ایک کلاس روم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم کس کلاس میں چلیں؟ کس کا خطبہ سنیں؟ ہاں، کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر کوئی کہہ دے اللہ کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے، یہ دو چیز، ایک بات ہی غلط ہے بھائی. یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی چیز، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. ہاں، ایک ہی چیز ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ثواب زیادہ ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی معرفت ہی محال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف لائیں تو ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، ہماری عقل کہاں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ کی جو عطا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو دو نہ سمجھو کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے بھی ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ سامان ملتا ہے اللہ کا، ایک دوسرا سپر مارکیٹ ملتا ہے، وہاں پہ مفت سامان ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس سپر مارکیٹ میں چلیں نا؟ تم کہہ دو کہ وہ اللہ کی سپر مارکیٹ زیادہ بہتر، وہاں سے سامان لیتے ہیں، وہاں پہ زیادہ خیرات ملتے ہیں. یہ دو ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ تو معذرت کے ساتھ میں بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ سے اختلاف کروں گا. میرا یہ نقطہ ہی نہیں ہے. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، یہی ابن تیمیہ کا یہی شبہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا. وہ بھی دیکھیں، یہ جو ہے شیعہ اور سنی کا اختلاف نہیں اس مسئلے پر، یہ پورے عالم اسلام کا وہابیوں کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. وہابیت کا ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں تھا
کہ آپ غیر اللہ سے اگر طلب کریں کافر ہو جاتے ہیں، یا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، کوئی نہیں کہتا تھا. یہ ابن تیمیہ کو آیات نہیں سمجھ آئی، اس کے بعد یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا. اور کیونکہ دیکھیں بھائی صاحب، پچھلے 40 سال میں سن لو نا بھائی، پچھلے 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے لگائے ہیں وہابیت کی تبلیغ کے لیے، بالخصوص پاکستان میں، مساجد، مدارس، یونیورسٹیز، پھر علماء کو لے کے چلتے ہیں، وہ طالب علموں کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب میں، وہاں پہ 3 4 5 10 سال کا دورہ کراتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں. تو اب لوگوں کے ذہن میں تو وہ کوٹ کے انہوں نے بھر دیا کہ بھائی غیر اللہ سے طلب کرو یہ شرک ہے. حالانکہ یہ غیر اللہ سے اگر عبادت کرو غیر اللہ کی شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہے نہ، کوئی حدیث ہے نہ، کوئی روایت ہے نہ، آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ میں آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ سعودیہ نے بہت زیادہ چیزیں مونیٹائز کر کے، ایون کہ میں کئی سعودی میرے دوست بھی ہیں نا جو ان اسلامی حلقوں میں ہوتے ہیں، سعودی ہیں، وہ لٹرلی سعودی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عالم ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ان باتوں پہ عمل کرو، آج وہی عالم جو ہے نا، وہی کہنے کہ اس وقت جو ہم بتاتے تھے وہ غلط تھا، اب یہ والا صحیح ہے، کیونکہ اب وہ تھوڑا سا ماڈرنائز ہو رہے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بات. اب جو میرے لیے تکلیف دہ بات ہے، جو میں آپ پہلے بھی مینشن کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے مائنڈ میں ایک ڈفرینس ہے کہ یار میں اگر یہ عالم مدد کہتا ہوں تو اس نیت سے کہتا ہوں. اب جو تھوڑا نچلا طبقہ ہے 40 میں کیا ہوتا ہے، وہ عام ذاکر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے بیٹے دینے والا علی، عزت دینے والا علی، زندگی دینے والا علی. ذاکری کو گولی مارو. ذاکرین کا کیا بھائی؟ اور ذاکرین کتاب نہیں پڑھتے ہیں، ذاکرین کو قرآن نہیں پڑھنا آتا نا. یہاں پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیدانی کے نکاح پہ، وہ ذاکرین نے کے تنگ کرتے تھے نا، ہم نے کہہ دیا کہ بھائی جو ذاکر اس کے بعد آئے گا وہ پہلا ایک صفحہ قرآن سنائے گا. بند ہو گیا. اس کے بعد ایک ذاکر بھی نہیں آیا. ان کو قرآن نہیں پڑھنا تھا بھائی، ان کو حدیث نہیں پڑھنا تھا، یہ کتابیں بھی نہیں پڑھتے، مطالعے بھی نہیں کرتے. ذاکرین کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی تقریر سنتے ہیں نا، ایک دوسرے کی تقریر سنتے ہیں، اسی سے تقریر سیکھتے ہیں، پھر اس میں سے وہ مزید ہر ایک آدمی پھر اس میں کچھ اضافہ کر بھی لیتا ہے نا، اس میں کچھ اضافہ کر دیں اپنی جانب سے، وہ بات بہت ساری بن جاتی ہے. لیکن یہ شک نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھیں، ابھی میں آپ کو اگر ایک 100 روپے دے دوں یا آپ کو ایک تھیلا روٹی کا دے دوں تو اس میں دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے پاس اگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا، دیکھیں اس کی کوئی بیماری ہے یا لڑکی پیدا نہیں ہوتی یا اولاد نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عیسیٰ ابن مریم اپاہج کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹچ کر کے مس کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر سے اگر کسی کو شفا دیتے ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو ذاکرین کہہ رہے ہیں وہ سرے ہی سے غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بالکل وہ بات صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو سر اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور پھر جو سورہ فاتحہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دے سکتے نا. لیکن سر یہ جو اگر میں قرآن کی آیت مینشن کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہی لینے والی، تو اس کا جواب بھی قرآن سے ملنا چاہیے نا. میری جو انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سورہ فاتحہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا رحمان بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، یعنی کہ یہ 4 کوائف جس بندے میں ہوں گے آپ اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں. تبھی اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، تیری عبادت کر، تیری مدد مانگ. سورہ فاتحہ میں ایک میسج ہے کہ یہ 4 پھر اگر یہ ہوتا نا، دیکھیں یہ ایاک نستعین جو ہے اس کا اتنا غلط ترجمہ مشہور کر دیا کہ ہم صرف تیری سے مدد مانگتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں، اس کا ترجمہ یہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ترجمہ ہی غلط ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لفظ ہی لفظ صرف اسی پہ کیوں نہیں ہم سٹک رہ سکتے ہیں کہ اسی سے ہی مدد مانگتے رہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا اب پھر سٹک رہو، کیونکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بدعت ہے. پھر دیکھ لیتے نا کہ آپ کی زندگی کیسے چلے گی. غیر اللہ سے مدد نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو غیر اللہ جیسے غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا، غیر اللہ کی سے مدد نہیں. اب سارا کام خود کر لینا بھائی، اور بیوی سے نہیں کہنا کہ پانی پلا دو. ہاں الحمدللہ چلاتے آ رہے ہیں سر ایسے ہی، الحمدللہ نہیں چلاتے. کوئی شخص زندگی معاشرے میں رہ نہیں سکتا ایک دوسرے آدمی سے مدد لینے کے بغیر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان معاشرے میں رہے دوسروں سے مدد نہ لے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں سے مدد لینا اگر شرک ہوتا تو یہ وہی شرک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شرک میں دیکھیں میری اتنی ضرورت نہیں ہے میں کسی مسلمان کو میں شرک کہہ سکوں، یہ اللہ جانتا ہے. یا مکروہ ہوتا نا، چور مکروہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مکروہ ہے، دوسروں سے مدد نہ لیا کرو، یا حرام ہے یا منع. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بولا ہے ایاک نستعین، ہم تو صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہ لیں.
آپ یہ کانڈی حدیث دیکھیے گا, عبداللہ ابن عباس پیچھے ہیں اور حضور پاک آگے, ہم نے کہا اللہ کی حفاظت. وہ آپ لوگوں کے حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. اس حدیث میں ہمارے حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے, بلکہ آپ لوگوں کے حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ آپ غلط ترجمہ پیش کرتے ہو. اس حدیث میں آپ نے جو سنا ہے نا, اس میں ایسے نہیں بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. سب نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں, اللہ کی جانب سے ہے. اللہ کے نعمتوں میں اسباب اور وسائل ہیں, اس اسباب اور وسائل ان میں سے بعض زندہ جان ہے. زندہ جان سے اگر آپ گفتگو کریں, طلب میں مدد کریں, یہ نہ شرک ہے, نہ حرام ہے, نہ مکروہ ہے, کچھ بھی نہیں. سر ایک اور کویسچن, چلے یہ ایک اور کویسچن. حضرت علی جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, شہادت کے رتبے میں, ظاہری بات ہے. چلے میں اب ان کی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, مطلب وہ زندہ ہے ابھی بھی؟ بھائی پہلی بات ہے کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں نا. جب آپ کا کام ہی, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دین کن سے لے لو, میرے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو, ٹھیک ہے نا. جب یہ تم نے صحیح کر دی, پھر یہ باتیں جو ہے نا شیعہ مذہب میں اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہیں, اور بلکہ قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں, ان کو جو معمولی لوگ قتل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں, ان کو مردہ نہ کہو, وہ اللہ کے پاس زندہ ہے. آپ ان کو نہیں دیکھتے, ان کو رزق ملتا ہے اللہ کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. تم جب اپنا عقیدہ صحیح کرو گے, دیکھو میرے بھائی اہل بیت علیہ السلام کی بات. آگے کیا ہے, کمپلیٹ کریں ورڈز پلیز. ان کو رزق دیا جاتا ہے, آگے کیا ہے؟ دوسری آیت میں بل احیا ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا. آپ کو نہیں پتہ, تمہیں شعور نہیں ہے. تم نہیں دیکھتے نا, تم نہیں دیکھتے, تم مردوں کو نہیں دیکھتے. ایک عام شہید کی آفٹر ڈیتھ کی لائف کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پھر ہم حضرت علی کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ وہ زندہ ہیں, تو اس وجہ سے نہیں کہنا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلتا نا, آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تم کو اللہ کہتے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہیں کہو, ان کو میں رزق دیتا ہوں اور وہ زندہ ہے. تو زندہ رزق زندہ ہی رزق آتا ہے نا, مردہ تو رزق نہیں کرتا, جو بالکل جس کی حیات ہی نہیں. نہیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور اللہ پاک نے ان کو بولا کہ بالکل ان کو مردہ نہیں کہو, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب ایک چیز کا مجھے شعور نہیں ہے, تو میں پھر اتنا ہی نالج لوں گا جتنا اللہ نے مجھے دے دی ہے. تو تمہیں شعور نہیں ہے بھائی, اس کا پتہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مدد نہیں کر سکتے. تم یعنی جب اگر دیکھو تو سامنے نظر نہیں آتا نا, غائب ہے, اس کا مطلب یہ ہے. شعور نہیں ہے, شعور کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی حیات کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, بات ادھر ادھر چلتا ہے نا, میں اس طرح شہید کو نہیں دیکھتا, لیکن وہ زندہ ہے. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. شعور کا مطلب ہے ایک چیز میں دیکھ رہا بھی ہوں, لیکن میرا شعور اتنا کم ہے, میرا مائنڈ اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہا. یہ شعور کا مطلب ہے. دیکھنا شعور کا مطلب یہ ہے, شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, وہ رزق آتے ہیں, اللہ کے پاس ہیں, آپ ان کو نہیں دیکھ رہے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے. اوکے, یعنی کہ ہمارا دماغ دنیا, ہمارے دماغ کا بہرحال آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے نا, آپ بہت دنیا کے بہت ساری چیزوں کو کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ, آپ کہاں بیٹھے ہیں, میں کہاں بیٹھا ہوں نا, یہ انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے, ہم لائیو اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے, تو بات نہ کرو مجھ سے نا, کمپریہینڈ ہی نہیں ہے آپ کو. یہ ٹیکنالوجی کیسی, یہ ٹیکنالوجی کس کی سمجھ میں آتی ہے بھائی نا. دیکھیں کہ ابھی یہ مفت میں بیٹھ کے, میں بھی مفت میں بیٹھ کے ادھر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں, میں کسی اور شہر میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا. کمپریہینڈ ہے, اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے. کمپریہینڈ بھائی, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, کمپریہینڈ نہیں ہوتی. یہ ملائکہ کیسے ہیں, ملائکہ کہاں رہتے ہیں, کیا کیسے ان کی زندگی, ہمیں کمپریہینڈ ہمیں نہیں دیکھا بھائی, ہم نے تو انکار کر دو بھائی. نہیں, ہم اس کو کمپریہینڈ کر پا رہے ہیں. جو آج سے 50 سال والے پیچھے لوگ ہیں, ان کو اگر آپ بتائیں کہ ہم اس طرح کیمرے پہ بات کرتے ہیں, جب آپ کو کوئی حدیث ملی نا, یا قرآن کی کوئی آیت ملے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ لو, تو ہمیں آ کے سنا دینا. میں جو جب کوئی دیکھو ان کے وہابیت کا تماشا دیکھو بھائی, ان لوگوں کے پاس نہ کوئی آیت ہے, نہ کوئی روایت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے طلب نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مشہور کرا دی بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے لو تو کفر ہے. کفر نہیں, وہ یہ مشہور ہے کہ شرک ہے, شرک کہتا ہے. ابن تیمیہ اس کو شرک بولتا ہے, ابن تیمیہ کے ماننے والے اس کو شرک بولتے ہیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر.